آئین میں ترامیم جو ہے وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے, وہ ایسے آپ بیٹھے بیٹھے نہیں کر سکتے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو اب جس طرح سے پاکستان کے آئین میں ترامیم ہو رہی ہیں, جیسے کہ حالانکہ اس سے پہلے جو ایک ہسٹری ہے, قائد غطاؤ نے بھی اپنے اسٹڈی سرکل میں بتایا کہ جو 73 کا جو آئین جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے, وہ ایک پہلا ایک متفقہ آئین تھا جس پہ ملک کی پوری جو اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, تمام جماعتیں تھیں پارلیمنٹ میں, انہوں نے کئی دنوں کی بحث و مباحثے کے بعد پھر اس کو منظور کیا, اور کتنی ترامیم ہوتی رہی اس کے اندر. اور پھر 2018 میں بھی جب ترامیم ہوئی تو ہمیں یاد ہے کہ کس طرح سے کئی دن تک وہ ان ترامیم کے لیے بحث و مباحثہ ہوتا رہا, تمام جماعتوں کی ان سے آرا لی گئی اور بحث و مباحثہ کئی دن تک سلسلہ وہ چلایا, اور پھر جا کے ایک وہ ترمیم ہوتی ہے. لیکن اگرچہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہمارے تحفظات وہ اپنی جگہ, اس میں ہمارا نقطہ نظر, لیکن میں ایک بنیادی جو اس کا جو طریقہ کار ہے اس پر بات کر رہا ہوں. لیکن پاکستان میں اب چند برسوں سے یہ جو آئینی ترامیم کو جس طرح سے ایک سمجھوں کہ کھیل لیا جا رہا ہے کہ 27 سے پہلے جو بھی 26ویں ترمیم ہوئی, تو 26ویں ترمیم ہوئی تھی پچھلے دنوں, تو میرے خیال ہے کہ سب کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے وہ ترامیم کی گئی, راتوں رات کس طرح سے ہوئی. وہ پورا ایک میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ایک ایسا وہ چیپٹر ہے, وہ واقعات ایسے ہیں کہ اس کو اگر آپ ریکال کریں تو آپ کو ایک طرف ہنسی بھی آئے گی اور دوسری طرف بحیثیت پاکستانی آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا کہ کس طرح سے آئین میں ترمیم کی گئی, کس طرح سے ممبر آف پارلیمنٹ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہکال کر اور چابک مار کر کس طرح سے لوگوں کو ہکالا گیا ادھر سے ادھر, اور پھر ترامیم کی گئی, کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا, ان کو دباؤ میں لانے کے لیے کس طرح سے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے, بہت کچھ ہوا ہے. ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے تو بھی سینٹ میں بتایا بھی کس طرح سے اس کی وائف کو اور اس کے گھر والوں کو گرفتار کیا گیا, اور ایک اور کو غائب کر دیے گئے لوگ. مطلب جس طرح سے ہوا ہے ترمیم کر لی گئی, اور پھر اس کے ساتھ پھر اب یہ جو 27 آئینی ترامیم ہوئی ہیں. لیکن جیسے میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ انصاف کا نظام انصاف والی جو بات ہے, جہاں ان ترامیم میں جو پچھلی 26 میں ایک پاکستان کے نظام انصاف میں ایک نئی چیز متعارف کرائی گئی کانسٹیٹیوشن بینچ کی, حالانکہ آئینی عدالت وہ آئینی بینچ تھی, اب اس میں آئینی عدالت کر دی گئی ہے. جو 26ویں میں اصل میں تو یہ کام اسی وقت کیا جا رہا تھا, لیکن بہرحال اس وقت جو کچھ ریزسٹنس تھی, کچھ خاصا اختلاف رائے تھا اس حوالے سے وکلا برادری کا بھی اور ججز کی بھی طرف سے, لہٰذا اس وقت اس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کر دیا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کا جو بنیادی کام ہی ہے وہ ملک میں موجود آئین کی تشریح کرنا, اور کوئی بھی جب ادارہ یا شہری یا کوئی متاثرہ جماعت یا کوئی متاثرہ گروہ یا اس کا نمائندہ یا کوئی فریق انفرادی یا اجتماعی حیثیت میں جب سمجھتا ہے کہ کوئی بھی حکومتی انتظامیہ کا کوئی فیصلہ کوئی اقدام وہ آئین سے متصادم ہے, تو وہ اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان جاتا ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کی تشریح کرتے ہوئے اس کو دیکھتا ہے, اس کی سماعت ہوتی ہے, پھر وہ قرار دیتا ہے کہ آیا کہ یہ جو اس کے سامنے جو فریاد آئی ہے اور اس میں جن نکات کو اٹھایا گیا, تو حکومت وقت کا یہ معاملہ وہ آئین کی روح سے وہ درست ہے یا نہیں ہے, اسی کا فیصلہ کرنا. یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن حکومت نے کچھ عرصہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم میں ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دی گئی, اور یہ تمام تر یعنی کہ عدلیہ کو تقسیم کر دیا گیا ایک آئینی بینچ میں. یعنی کہ اگر یہ آئینی بینچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقی جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ غیر آئینی ہیں, گویا کہ جو آئینی بینچ میں جو ججز شامل ہیں ان کو آئین پر دسترس ہے, اور باقی جو ہیں وہ آئین سے نابلد ہیں. تقسیم کیا گیا اس کو, اور جو آئینی بینچ کے ارکان کے علاوہ باقی ججز کو وہ ایک طرح سے انہوں نے ان کو بے حیثیت کر دیا گیا, جس پر ججز میں وکلا برادری میں خاصی ایک ریزنمنٹ تھی. اور اب جو یہ اور اس میں ججوں کی تقرری کے طریقہ کار کو بھی تبدیل کیا گیا, اور بہت سے جو نظام انصاف میں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا. یعنی کہ پہلے ہمیں معلوم ہے کہ جو پاکستان کا آئین میں تھا کہ کوئی بھی جو سینئر جج ہے سپریم کورٹ کا, پوری جو سپریم کورٹ میں جتنے بھی ججز ہوتے تھے ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج اور ان کی سینئرٹی کے حساب سے لسٹ ہوتی تھی, اور سب کو معلوم ہوتا تھا کہ جو اس وقت یہ چیف جسٹس ہیں ان کی عہدے کی مدت اس تاریخ کو ختم ہو رہی ہے, اور اس تاریخ کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہیں یہ چیف جسٹس بنیں گے, پھر ان کے بعد یہ بنیں گے. یعنی کہ اس میں کہیں کوئی جھگڑا, کوئی تنازعہ, کوئی آگے پیچھے کا سلسلہ نہیں, ٹھیک ہے نا.
اور اس میں کوئی مداخلت بھی نہیں تھی, کوئی اس کے اندر انفلوئنس بھی نہیں ہو سکتا تھا. ایک سسٹم ہے قطع نظر اس کے کہ وہ جو جج ہے اس کا جو سوچنے کا انداز, وہ کن چیزوں پہ ذاتی حیثیت میں کیا طرز فکر رکھتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن سینئرٹی تھی موجود, اور اس کے حساب سے جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن جاتا تھا. لیکن 26ویں میں اس طریقہ کار کو تبدیل کر دیا گیا, اور پھر یہ ہوا کہ جی حکومت اور اس کے نمائندے اور ایک کمیشن بنا دیا گیا کہ جی وہ کرے گا.